حي على الفلاح. لا حول ولا علامات بھی طالب علم میں طالب علم، اللہ تعالیٰ طالب علم رکھے۔ آج کی جو دعا میں نے اس میں اعظم بتایا ہے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ ریکارڈ ہو گئی۔ کیا حال ہے آپ کا؟ کدھر غائب تھے؟ ماشاءاللہ نظر ہی نہیں آئے، کوئی 2-3 میں آ سے جمعہ میں۔ دکان ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ جی۔ جی جی جو کپڑے کی جرابیں ہیں پاؤں کو گرم رکھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے صحیح سندوں سے مروی ہے کہ وہ ان پر مسح کیا کرتے تھے، اور یہ مسئلہ اتنا مضبوط ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی وفات سے چند دن قبل رجوع کر لیا تھا، اور یہ ان کا موقف تھا کہ جرابوں پر مسح جائز اور درست ہے۔ ہدایہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلا سوال ہے کہ واش روم سے وضو کر کے دعا پڑھ کے جانا، وضو باہر آ دوبارہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو، یہ ہونا غسل طہارت یا غسل جنابت کر کے مطلب اس وضو نال نماز پڑھی دی ہے، چیز نہیں ہے۔ سوال ہے کہ غسل جنابت انسان نے کرنا ہے، ظاہری بات ہے کہ اس وضو اس کا حصہ ہے اور اسی کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ اگر آپ نے غسل جنابت کرنا ہے اور آپ کا یہ ذہن ہے کہ میں اسی کے ساتھ عبادات کروں گا، تو پھر آپ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں اور غسل کریں اور وضو کریں۔ اگر میں نے پہلے سوال کیا تھا نا کہ واش روم میں وضو کا انتظام ہے، اگر وہاں وضو کریں تو آپ نے کہا واش روم پہلے باہر ہے پھر بسم اللہ پڑھ کے جا کے وضو کر کے۔ جی جی یہ بات درست ہے۔ اب سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں، نہیں میرا مطلب ہے کہ اگر وضو والا غسل والا وضو اس کے ساتھ وہ دوبارہ باہر نہیں آنا پڑتا، دوبارہ وضو نہیں کرتے، ٹھیک ہے، واش روم میں جا کے پھر دوبارہ وضو کرنا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کہا تھا بسم اللہ پڑھ کے دوبارہ جائے جی 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 ایسا ہی۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ اگر کوئی بندہ حالات ایسے ہیں کہ واش روم کے اندر بسم اللہ زبان سے نہیں پڑھ سکتا تو نہ پڑھے ایسے حالات میں زبان سے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ مسلمان بندے کے دل میں ہے۔ جیسے جانور کو ذبح کرتے ہوئے تکبیر اگر بھول جاتی ہے بسم اللہ واللہ اکبر، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تسمیۃ اللہ فی کل قلب امرئ مسلم، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ ہر مسلمان بندے کے دل میں ہے۔ ہاں جی اس میں اعظم تو پورے الفاظ ہیں، ذل جلال والاکرام بھی اس میں اعظم نہیں، یا حی یا قیوم بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس میں اعظم ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اس پورے کو اس میں اعظم کہا ہے۔ جی سبحان اللہ، ہمارے پاکستان کے اندر ایسا کوئی کتابچہ نہیں ہے۔ یہ میں نے حدیثوں کی کتابوں سے تلاش کیے ہیں اور مجھے ایسا کوئی کتابچہ نہیں ملا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ہمارے یہاں پہ ذوق نہیں، یہ فتنہ ہے، نہ علماء کی اس طرف توجہ ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم اس کو بیان کر رہے ہیں کہ علماء کی اور لوگوں کی، خواص اور عوام کی توجہ ہو اور لوگ اس کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے توجہ دلائی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ان الفاظ کی ساری دعاؤں کو جمع کر کے کوئی شخص جو ہے وہ شائع کرتے۔
مولانا ہمارے ایک نمازی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مولانا صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتابچہ ہے دعاؤں پر، اس کے اندر کافی ساری دعائیں ہیں۔ ہاں دعائیں محمدی، ہاں دعائیں محمدی کے نام سے۔ پیارے رسول کی پیاری دعائیں وہ بھی خرید لیں، عطا اللہ حنیف رحمہ اللہ ان کی کتاب، اور اسی طرح حسن المسلم ہے وہ بھی خرید لیں۔ اب اس کا ایک آسان حل بھی یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل میں اللہم انی اسألک کے یہ الفاظ جو ہیں وہ ڈالیں نیٹ پر، تو یہ سے جو منسلک دعائیں ہیں وہ ساری آ جائیں گی، پھر آپ ان کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اسم اعظم جو ہے وہ میں اس کو پڑھنے لگا ہوں، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جو مانگے گا ملے گا، جو سوال کرے گا اللہ عطا کرے گا۔ خلا کے بعد رجوع نہیں ہوتا، سوال ہے خلا کے بعد رجوع، خلا کے بعد نکاح جدید ہوگا، پہلے خامد کے ساتھ کرنا چاہتی ہے نکاح جدید، ہو جائے گا۔ خلا فسخ نکاح ہے، یعنی نکاح کی گرہ کو کھولنا ہے، خلا جو ہے وہ طلاق نہیں ہے۔ جی جنازہ آ رہا ہو، رستہ دینے کے لیے کھڑے ہونا یا ویسے فرشتوں کے احترام میں کھڑے ہو جانا یہ جائز ہے، اگر نہیں بھی کھڑا ہوتا تو درست ہے، دونوں صورتیں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اچھا یہ تو وقت گزر گیا، اب پرچی دے رہے ہیں۔ سوال ہے کہ قبرستان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم مخالف، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کی جگہ گھر ہے، قبرستان نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص دعا کے ساتھ بطور اللہ کی تعریف کے، اللہ کے ذکر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو یہ جائز اور درست ہے۔ صاحب وہ نماز کے بارے نہیں آیا کہ نماز نفل وغیرہ پڑھو، سنتا پڑھو؟ میں نے جو حدیث بیان کی ہے کہ گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کرو، یہ الفاظ بھی ہیں، ذکر کے الفاظ بھی ہیں، نماز کے الفاظ بھی ہیں۔ ہاں اس طرح بھی پڑھ سکتا بندہ، جی بالکل یہ بھی صحیح ہے، ماشاءاللہ یہ بھی صحیح ہے۔ الحمد اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے نہیں، اے الفاظ بھی حدیث میں چمدے نے، لیکن میں ابو داؤد دے وچوں حدیث سنائیے ساریاں روایتاں جمع کر کے مختصر اور مستند اے الفاظ نے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، بعد حدیثاں جی یا ذا الجلال والاکرام بھی ہوتا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دین و دنیای و عقلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی ویمینی ومن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی۔ ماشاءاللہ اس میں صرف ایک جگہ پہ نا ایک زبر زیر کا فرق ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، آخرتی پڑھنا ہے، آخرتا نہیں پڑھنا۔ ہاں بس باقی ساری صحیح ہے، ماشاءاللہ طیبا مبارکن فی۔ سوال ہے، اب بیٹھو، آدمی پر غسل فرض ہو تو غسل کیے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ماشاءاللہ
سوال دیکھیں بھائی، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو آپ کو سہولت نرمی دی ہے، میں نرمی کو سختی میں نہیں کر سکتا اور سختی کو نرمی میں نہیں کر سکتا. یعنی اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ نہانے سے آپ کی ہلاکت ہو جائے گی یا بیماری آپ پر طاری ہو جائے گی تو پھر جو ہے وہ آپ کو یہ رخصت ہے. لیکن ٹھنڈ وچ تسی موٹر سائیکل بھی پجاؤ، کوٹھے بھی ٹپو، اپنی سہیلیاں سے پٹھے سیدھے کام بھی کرو، تے جس ویلے نہان دی واری آئے ادو تانوں شریعت یاد آ جائے، پھر یہ زیادتی ہے. یعنی دنیا کے کاموں کے لیے، لذت کے لیے شریعت کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے، اور جب نہانے کی باری آ جائے تو پھر کہتے ہیں جی کوئی مولوی لبو جڑا سانوں فتویٰ دے دے. بھائی اللہ کے بندو، غسل بڑی اہم چیز ہے. جنابت جو ہے نا یہ خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے، سال میں انسان کو موت آ جائے پھر فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں. انسان جو ہے وہ حکمی طور پر پلید ہوتا ہے. مسلمان اور کافر کے اندر یہی تو چیز فرق کرتی ہے. بڑی ساری چیزیں جو مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہیں، ان چیزوں میں غسل جنابت بھی ہے کہ کافر جو ہے وہ جنسی عمل کرنے کے بعد نہیں نہاتا، نہ اس کو ضروری سمجھتا ہے، اور مسلمان جو ہے اس میں اور کافر میں یہی چیز کا فرق ہے کہ وہ غسل جنابت کو اپنے اوپر فرض اور ضروری سمجھتا ہے. صحبت کے بعد کتنی دیر بعد غسل کر سکتا ہے؟ میاں بیوی کے تعلق کے بعد اس کا جو جسم ہے، طبی طور پر میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، شرعاً جو ہے وہ تو فوراً بھی غسل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کا جسم نارمل ہو جائے، کہ آپ کا بدن گرم سرد نہ ہو. کئی لوگ ہیں جو فوراً نہاتے ہیں اور بدن جو ہے وہ سرد ہو جاتا ہے یا گرم سرد کا ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے. بس اس کا آپ خیال رکھیں، باقی جو ہے فوراً بھی نہایا جا سکتا ہے. صاحب یہ آپ نے بتایا خطبے کے ابتدائی حصے میں کہ نبی علیہ السلام نے گھروں میں مسجد بنانے کا حکم دیا، ہاں، لیکن ایک جگہ اور فرمایا کہ گھروں کو سجدہ گانا بناؤ، تو اس کا کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ. مراد یہ ہے کہ گھروں کے اندر ہی فرض نماز نہ پڑھ لو کہ مسجدوں کو چھوڑ دو. مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں کو سجدہ گاہ بنانے کی اجازت نہیں. یعنی دون المساجد گھروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، مسجدوں کو چھوڑ کر. گھروں میں جو مسجدیں بنانی ہیں وہ ہیں نفل پڑھنا. وہ کیا کرنا ہے؟ نفل پڑھنا. عورتیں وہاں پر فرض نماز کی ادائیگی کریں. جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو خیر و برکت ہوگی. گھر میں نماز پڑھیں گے آپ کے بچے سیکھیں گے. اب میری بیوی جو ہے وہ نماز کے لیے جب کھڑی ہوتی ہے تو میری بیٹیاں بتدریج آہستہ آہستہ اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں. جیسے وہ رکوع سجدہ کرتی ہے ویسے ہی بچیاں کرتی ہیں. بچے بھی ایسے باپ کے ساتھ مسجد میں آ جاتے ہیں. تو گھروں کے اندر مساجد کو چھوڑ کر نماز نہیں پڑھنی، یہ معنی ہے اس کا. تو ایک سوال اور ہے کہ سلام کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ دوران نماز بھی سلام کا جواب دینا چاہیے اشارے کے طور پر. دیکھیں جماعت میں سے کوئی ایک بندہ بھی اگر جواب دے دے، شرعی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی جماعت پر سلام کہتا ہے تو جماعت میں سے ایک فرد بھی جواب دے دے تو جواب ہو جاتا ہے سب کی طرف سے. اب جواب دوران نماز تو ہاتھ کے اشارے سے دے گا، ہاتھ کے اشارے سے دے گا، یہ بات یاد رکھیں. احناف تو کہتے ہیں کہ مکروہات نماز میں شمار ہو جاتے ہیں. یہ ان کا کہنا بلا دلیل ہے. نماز کے اندر جو شرعی رکعات ہیں دلیل کی بنیاد پر ہیں. عبادت اپنی مرضی سے تو نہیں ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے، اس کی اجازت دی ہے تبھی ہم کرتے ہیں نا. آپ کے عمل کے ہوتے، آپ کے اشارے کے ہوتے، عمومی دلائل سے جو خشوع و خضوع والے ہیں، حرکت نہ کرنے والے ہیں، ان سے استدلال نہیں ہوگا. خاص دلیل ہمیشہ عام پر مقدم ہوتی ہے. مثال کے طور پہ عام دلیل ہے مردار نہ کھاؤ، ہے نا عام. اور اس میں سے کیا ہے؟ مچھلی ہم کھاتے ہیں، مرداری ہوتی ہے، وہ پکڑتے ہیں وہ باہر مر جاتی ہے، ہم اس کو کھاتے ہیں. تو خاص دلیل ہمیشہ عام دلیل پر مقدم ہوتی ہے، یہ ضابطہ ہے. جی غسل جنابت کے بعد وضو کر کے بندہ کھا سکتا ہے؟ غسل جنابت کے بغیر ہاں جی، غسل جنابت کے بغیر انسان جو ہے وہ وضو کر کے کھا پی سکتا ہے، سو سکتا ہے، کام کر سکتا ہے.
کوئی حرج والی بات نہیں. مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, ایسے کھانا بناتی ہیں نفاس کی حالت میں, حیض کی حالت میں, جنابت کی حالت میں, سحری بنتی ہے. رمضان کے اندر اگر میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا ہے, وقت تھوڑا ہے, تو وہ کھانا بنانا شروع کر دیتی ہے, جائز ہے. جی جائز ہے. میاں بیوی کے تعلق کے دوران کئی دفعہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے, تو اگر چھاتی اور ہاتھ آلودہ نہیں ہے تو بچے کو دودھ پلانا بھی جائز اور درست ہے. میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, بھائی دبئی میں ایک گھر بنا رہا ہے, تو اس میں کیا ہے کہ جو باتھ روم کی طرف ہے نا, مطلب ڈائریکشن ہے اس کی, ڈائریکشن ہے نا, تو قبلہ رخ جو ہے وہ اس سائڈ پہ ہے, اور وہ باتھ روم کا جو منہ ہے نا وہ اس سائڈ پہ آ رہا ہے. اگر سیدھا ہے ڈائریکشن میں فرق ہے تو جائز ہے. مطلب تھوڑا سا فرق, کیونکہ اس سائڈ پہ ہے قبلہ رخ اور وہ بالکل یہ اسٹریٹ. دیکھیں سب سے پہلی جو چیز ہے, آپ اس کو یہ نصیحت کریں کہ بدل لیں, کیونکہ قبلہ رخ چار دیواری کے اندر ہونا بھی اور پیٹھ کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور اگر اس کی بناوٹ ایسی ہے, وہاں پہ فلیٹ سسٹم ہوتے ہیں, بناوٹ ایسی ہے تو پھر بناوٹ میں یہ لحاظ رکھے کہ عین قبلہ نہ ہو, تھوڑا ٹیڑھا ہو جائے. عورتوں کے یا مردوں کے بال بیچنا فی نفس ہی جائز ہے, اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے, لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جادوگر جو لوگ ہیں وہ ان بالوں کو جادو کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں. بڑے مہنگے بال بکتے ہیں. جی جی اس کے اندر نماز کے لیے جگہ مختص کرنا, یا کسی کمرے میں نماز کے لیے جگہ مختص کر دینا, جس میں بچے ظہر یا عصر کی نماز ادا کر سکیں, کیا وہاں پہ پانچوں نمازیں پڑھنا ضروری ہے اور اذان کہنا ضروری ہے؟ سوال ہے کہ اسکول و کالج کے اندر کسی کمرے کو بطور جائے نماز کے مختص کرنا, کہ ایک نماز وہاں پر ہو جاتی ہے یا دو نمازیں ہو جاتی ہیں, پوری 5 نمازیں نہیں ہوتی, کیا ایسا عمل جائز ہے؟ جی ہاں بالکل جائز اور درست ہے. پھر اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا وہاں پر پھر 5 نمازوں کا پڑھا جانا ضروری ہے؟ جی ضروری نہیں ہے. اذان اگر آپ کو سنائی دے رہی ہے تو بالکل جائز اور درست ہے, آپ اسی اذان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں, اور اگر جی جماعت ہو سکتی ہے, اور اگر آپ اذان دیں تو یہ بہتر ہے, اذان دینا بہتر ہے, خواہ ایک نماز بھی کیوں نہ ہو. سوال ہے کہ کیا نجس جو ہے اس کے احکام کے اندر قے بھی آتی ہے, یعنی الٹی جو ہے, ایک بات سمجھ لیں, ایک ہے پیشاب اور پخانہ اس کا پلید ہونا, نجس ہونا, اور ایک چیز ہے کہ وہ بدبودار ہے, بو آ رہی ہے اس سے. بدبودار ہونے سے وہ کراہت کے درجے میں تو ہے کہ اس کو صاف کیا جائے کہ لوگوں کو ہواڑ اور سمیل نہ آئے, اس کے ممانعت کے الگ سے احکام موجود ہیں, لیکن بولو براز کی طرح جو قے ہے یہ نجس نہیں ہے. بچے عموماً دودھ گرا دیتے ہیں, یہ بچے جو چھوٹے بچے ہیں وہ عموماً اپنی ماں پر قے کرتے ہیں, دودھ گراتے ہیں, وہ یہ نہیں کہ جو لباس ہے وہ پلید ہو گیا ہے یا وضو ٹوٹ گیا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. پیشاب سے جو کپڑا ناپاک ہوتا ہے ایک دفعہ اس کو آپ دھو لیں, پاک ہو جاتا ہے, اچھی طرح دھو لیں. سوال ہے کہ سردیوں کے موسم میں مسجد کے اندر نمازیوں کے سامنے چولہا جلتا ہے, ہیٹر جلتے ہیں, تو کیا اس سے نماز درست ہے؟ جی ہاں بالکل جائز اور درست ہے, بدون کراہت, بدون وسوسہ. جی بالکل گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نماز میں پیچھے ہٹے, صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ نے دوران نماز ہی جہنم کھول دی سارے پردے ہٹا کر, تو اس کی آگ کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا. یعنی اس کے آگ اتنے شعلے مار رہے تھے کہ نبی علیہ السلام پر تبھی خوف جو ہے وہ آیا اور آپ پیچھے ہٹ گئے.
اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جنت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دی گئی. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم آگ کی پوجا نہیں کر رہے. اگر یہی اصول بندہ کوئی بنا لے کہ جی آگے آگ ہے, تو پھر آگے دیوار بھی نہیں ہونی چاہیے. دیوار بھی پتھروں کی ہے, اور پتھروں کی پوجا کرنا یہ ہندوؤں کا طریقہ کار ہے. تو یہ لاجک غلط ہے بالکل. اس لاجک سے مسجد بھی جاتی رہے گی, صرف ہیٹر ہی نہیں جائے گا, سارا کچھ ہی چلا جائے گا. جی سر یہ سوال ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرک نجس ہے, تو کیا یہ نجس مشرک کا نجس ہونا کہ یہ اس کی غلاظت میں آ جاتا ہے؟ سوال پہلے بھی میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ مشرک نجس ہے. اس سے مراد نجاست ایمانی ہے, حسی نہیں ہے. حکمی کہہ لیں آپ, حکمی کا بھی ایک حصہ کہ ایمانی نجاست ہے. یعنی آپ دیکھیں, آپ نے مشرقہ عورت کے مشکیزے سے پانی پیا, مشرقین سے آپ مصافحہ کرتے تھے, میل جول کرتے تھے, تو یہ تو نہیں کہ آپ نے ہاتھ دھو لیے ہیں یا غسل کیا ہے, یہ بات نہیں ہے. جی بریلوی مسلمان ہے یار, اگے مسلمان امت دے وچ تھوڑے نے, تسی اور گھٹان رہے ہو. دنیا میں 7 ارب انسان ہیں, 1.5 ارب مسلمان ہیں. پہلے ہی مسلمان تھوڑے ہیں, ہاں ان کے اندر شرک موجود ہے. یہ سوال کریں تو یہ ہم اس کا جواب دیں گے کہ ان کے اندر شرک موجود ہے, لیکن ہم ان کی تکفیر نہیں کر سکتے. وہ جو کام کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں یا بدعات خرافات کر رہے ہیں, تو وہ اسلام سمجھ کے کر رہے ہیں. ان کے مولویوں نے ان کو یہ مغالطہ دیا ہے, ان کی سادگی لا علمی جہالت کی وجہ سے ان کو دھوکہ دیا ہے کہ یہ ایمان اور یہ اسلام ہے. سجدے کری سٹی آؤ, سجدے ماری آؤ, یہ پیرانو سجدہ اسلام ہی ہے. نعوذ باللہ. نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور مسجد ہے بیٹھنے کی, تو بندہ نماز دیکھیں جی, قرآن اور حدیث کے اندر کسی فرقے کا نام موجود نہیں ہے. قرآن اور حدیث کے اندر شرائط امامت موجود ہے. امام صحیح العقیدہ, با کردار, قرآن کا ماہر ہو, اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. وہ خواہ کوئی بھی ہو. ہمارے استاد اور شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو احکام و مسائل ان کے اندر یہ لکھ رکھا ہے کہ جس کے اندر شرائط امامت ہے وہ کوئی مسلمان ہے, اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. کہ آپ سنت کے مطابق نماز پڑھ لیتے ہیں, رکوع سجود اطمینان سے کر لیتے ہیں, آپ کو وہ آمین کہنے دیتا ہے تو آپ پڑھیں. اگر وہ آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے, سلام پھیر دیں, یہاں نے کیڑا سور واڑا ہے وہ ساڑی مسیتے. دوران سفر مجھے اسی طرح کسی مسجد میں نا نماز پڑھنے کا موقع ملا, اور نماز کے اندر کوئی قاری صاحب تھے, وہ فون کرے ساڑی مسیتے سور واڑا ہے نے جھیتی آؤ. ساڑھے سلام پھرن تک انہیں 15-20 بندے کٹھے کر لے. یعنی لوگوں کے اندر اب بھی اس دور میں بھی اتنا تعصب ہے, عصبیت ہے خطرناک قسم کی, بندے کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے, پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے وہاں سے پھر نکلنے میں تیزی کی. ان کو کہا بھائی ہمیں پتہ نہیں تھا آپ ایسے لوگ ہیں, نہیں تو سانوں کی لوڑ تھی, آپ بیل مجھے مار ہی تھوڑی مسجد وچ آ جاتے ہیں. یہ سرکاری کالونیاں ہوتی ہیں نا, مسجد ہوتی ہے, تو اکثر پھر وہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھانے. دیکھیں سرکاری کالونیوں کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں, ان کی مجبوری ہے, آپ کو کوئی بات نہ کہیں. پاکستان کے آئین کے مطابق جو ہے وہ آپ کو نماز اپنے طریقے پر پڑھنے کی اجازت ہے. اگر وہ اونچی آمین آپ کو کہنے نہیں نہ دیتا, آپ کی ایک شکایت سے انہیں چک کے انہیں باہر مارنا ہے. ہاں آپ جی جی, اگر آپ کو جنازہ پڑھنے دیتا ہے صحیح تو پڑھ سکتے ہیں. جی 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 ایسے ہی. ہاں جی, اقامت ہوتی ہے سرکاری کالونی میں, ڈبل اقامت جائز ہے جی. ہاں کوئی نہیں, کوئی نہیں, دونوں طرح درست ہے. ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم سنگل کہہ دیتے ہیں, وہ کھڑے ہوتے ہیں ڈبل کہہ دیتے ہیں. بہت اچھا کرتے ہیں جی. ساری زندگی آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ کے عمل سے لوگوں کو سنت کا پتہ چل رہا ہے. ایک بندہ ساری زندگی اس کو رفع دین آمین کا پتہ نہ چلتا, آپ بیچ میں پڑھتے ہیں, نیت یہ کریں کہ میں اپنے نبی کی سنت کا اظہار کر رہا ہوں, اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ 2 اجر انشاءاللہ آپ کے لیے. علماء نے کہا نہیں, ان کے پیچھے نہیں نماز پڑھنی. بھائی علماء, آپ ان علماء سے کہیں. ایک میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں. مینو ایک جگہ تے سدیا کہ بندے نے, انہوں نے کہا حافظ جی قرآن حدیث بیان کرو اج کھل کے, کوئی شے نہ چھڈیا جے. میں ٹھیک ہے, میں تقریر کی تھی. آندا ہے تساں تے بریلویاں دیوبندیاں دا نام لیا ہی کوئی نہیں.
میں تو تمہیں آخیا سی کھول کے بیان کرو. میں کہا تو آخیا سی قرآن حدیث کھول کے بیان کرو. آہو جی میں آخیا ہے میں قرآن حدیث وچ بریلویاں دیوبندیاں دا نام ہے ہی کوئی نہیں. کسی فرقے کا نام تو نہیں ہے. شرائط امامت ہے. شرائط امامت جس میں پائی جاتی ہیں اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اس کو فائدہ یہ ہوگا نا جی ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے, جب قاری نہیں ہوگا تو وہ بھی کھڑا ہو جائے گا, وہ کھڑے ہو جائیں گے. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ فجر کے وقت وہ پیچھے پڑھ لیتے تو سنتے ہیں. اب آہستہ آہستہ یہ شروع ہو گیا کہ ٹھیک ہے نماز کے بعد بھی اللہ آپ کو جزا دے. آپ جیسے فقیہ بندے اللہ تعالیٰ نا ہمارے معاشرے میں پیدا کرے. لیکن ایک بات میں عرض کرتا ہوں, بعض دفعہ اس بیجا نرمی نہیں ہونی چاہیے. بیجا نرمی کی بھی بڑی خرابیاں ہیں. انبیاء علیہ السلام نے اپنے بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے 2 چیزیں مانگی ہیں. ایک وجنبنی وبنی نعبد الاصنام, ایمان کہ ایمان, اور دوسرا ورزقہم من الثمرات کہ اے اللہ ان کو رزق بہترین پھلوں سے عطا کر. بعض لوگ ایسے ہیں مکان بناتے خریدتے وقت وہ پرواہ نہیں کرتے کہ بریلویوں کی مسجد پاس ہے. میں نے دیکھا ہے زیادہ عرصہ نہیں گزرتا اور ان کے جو بچے ہیں نا وہ جو نماز ہے ان کے مطابق پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. یار یہ نہ کاٹ دینا بیچ میں سے, نہیں یہ نہ آئے, اس کو کاٹ دینا. آپ کو کئی دفعہ بتایا, سوال ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں, ان بیٹیوں میں سے کس کس کی اولاد تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ کو اٹھا کر نماز پڑھاتے تھے. زینب کی بیٹی تھی امامہ بنت زینب, یعنی بنت ابی العاص, یعنی ابو العاص یہ خاوند تھے حضرت زینب کے. اور علی بن ابی العاص, یہ جو آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے کندھوں پر علی کو اٹھایا, اس سے مراد آپ کے داماد علی بن ابی طالب نہیں, حضرت فاطمہ کے خامد, اس سے مراد جو ہے علی بن ابی العاص ہے, آپ کے نواسے. ٹھیک ہے, تو یہ موجود ہے حدیثوں کے اندر. جی سر یہ سوال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ یہودی 2 چیزوں سے زیادہ کراہت کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, ایک سلام اور ایک آمین بالجہر. تو میں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ یہ نبی علیہ السلام نے یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی ہے, تو میرے استاد فرماتے ہیں کہ یہاں تلقین تب فرمائیے کہ وہاں یہودی موجود تھے کہ آپ آمین بالجہر کہو تو وہ اس چیز سے کراہت کریں, نفرت کریں. یہاں تو یہودی موجود نہیں ہے, لہٰذا العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اگر ہم واقعات کو ایسے ہی سبب کے ساتھ خاص کرنا شروع کر دیں گے تو شریعت جو ہے وہ تو ساری ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے گی. کسی بھی آیت کے اترنے کا, حدیث کے آنے کا کوئی ایک سبب ہے, تو آپ کہیں جی نبی علیہ السلام نے تو اس صحابی کو کہا تھا اور اس واقعے پہ کہا تھا. یہ اصول ہے اہل السنہ والجماعہ کا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے جو احکام اور تعلیمات ہیں اور جو سنن ہیں اس کے لیے العبرۃ بعموم اللفظ, لفظ کی عمومیت کا اعتبار ہوگا, اس کے سبب کا اعتبار نہیں ہوگا. جی اس طرح لوگ ہوتے ہیں, کچھ جماعت کے اوقات ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ دیر سے آتے ہیں, وہ اپنی جماعت کرا دیتے ہیں, امام کی نماز ختم ہو جاتی ہے, تو پھر اس طرح تو نماز کی اہمیت جو ہوتی ہے فرض نماز کی. دیکھیں جماعت اولیٰ جو ہے اس کی اہمیت, اس کی پرواہ ہمارے جو شباب اور تنظیم پرست لوگ ہیں وہ نہیں کرتے, بلکہ وہ مسجدوں میں دوسرا گروپ بنانے کے لیے اس عمل کو اختیار کرتے ہیں. یہ تو انتہائی مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے. ہاں ایک شخص غافل ہے, آپ نے وقت بدلا ہے اس کو نہیں پتہ چلا, سویا رہا ہے نہیں پتہ چلا, مسافر ہے نہیں پتہ چلا, اس کے لیے تو کبھی کبھار جو ہے عذر کے ساتھ جماعت ثانیہ جائز اور درست ہے, لیکن بلا عذر اور غفلت کے ساتھ دوسری جو جماعت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل یہ ہمارے ہاں بعض مسجدوں کے اندر زور سے لے کر عصر تک زور کی جماعتیں ہوتی رہتی ہیں, جماعت اولیٰ کی پرواہ نہیں کرتے. کئی بندوں کے اندر امامت انگڑائیاں لیتی ہے کہ میں بھی امام بن کر بتاؤں کہ میں بھی پڑھا سکتا ہوں. اسی طرح کئی بندے انہوں نے دل کرتا ہے خطیب بن جائیے. ہماری مسجد کے اندر ایک بندہ تھا, اس کو نہ نماز پڑھانے کا اتنا شوق تھا کہ قاری صاحب کو کیا نہ کرنا, قاری صاحب نے چھٹی لے کے جانی نا 2 تے انہیں فون کر دینا 3 کو اور کرو نمازاں میں پڑھا دیا گا.
ਲੋਕਾਂ ਧੋਣ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਬਈ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨ ਚਾੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਣੀ। یہ نہیں صحیح۔ ہمارے جو بعض اہل حدیث اخوان ہیں وہ جائز عمل کو اتنا سینے لگاتے ہیں کہ اس کو بھی جماعت اور دین کے لیے فتنہ بنا کے رکھ دیتے ہیں، جن میں سے ایک جماعت ثانیہ کا عمل ہے اور ایک ننگے سر نماز پڑھنے کا عمل ہے بلا وجہ ہی۔ یعنی کپڑا، ہمارے یہاں پہ ایک بابا جی نماز پڑھتے ہیں، ساری زندگی ان کی عادت پکی ہو چکی ہے، صافہ سر تے بنیا ہوندا ہے، تکبیر ہو جاندی ہے تے لا کے پھانس زمین تے مار دینا۔ اس جمعے میں بھی اتھے کرے ہون گے بڑے ملنا پرتپاک انداز نہ ملتے ہیں، تم آج نہیں آئے؟ آج نہیں آئے، ہاں جی اوہی سبحان اللہ۔ اچھا ان کو کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ کیا ہے، وہ دے ٹوٹ کے گل پہ آ جاندے نے، اسے تینوں تکلیف ہے۔ تو یہ جو چیز ہے صاحب آندے نے کہ حافظ صاحب حافظ اعظم نانور صاحب رحمت اللہ علیہ سو لگیا بھی نہیں سن نر سر ننگا کر دے، مطلب نمازاں تے آئی تک انہوں نے کہے نہیں دیکھا کہ ننگے سر نماز پڑھنی، میرے علم میں ایسا نہیں ہے۔ سو لگیا بھی جڑے نا وہ اکثر ہی مطلب آندے نے کہ سر ٹھاپ کے سوندے سی۔ یہ بعض جو جائز چیزیں ایسے ہی ایک وطر ساری زندگی کوئی وطر نپ کے رکھن گے، بھائی تین نالے کنے پڑھنی ہے، انہوں پوچھی دے پانچ کدی پڑھے نہیں، چپ کر جاندے نے۔ یعنی جائز عمل کا مطلب ہے کبھی کبھار تو وہ خوبصورت لگتا ہے، جائز عمل کا مطلب استمرار اور تکرار اور ہمیشگی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اپنا وتیرہ اور طریقہ ہی بنا لیں۔ دونوں طرح درست ہے جی، بالکل دونوں طرح درست ہے۔ تین وطر پڑھنے کے دو طریقے ہیں، بدون تشہد ایک سلام کے ساتھ، اور جب تشہد کرنا ہے تو سلام پھیر کے ایک رکعت الگ پڑھنی ہے۔ یہ دونوں طریقے حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اچھا جی، اس سوال کا جواب قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ دینے سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو دنیاوی تعلیم ہے وہ کتنی ہے؟ ماشاءاللہ، پھر تو آپ اس چیز کو آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھے کہ مرنے کے بعد کا جو علم ہے، یعنی شریعت جو ہے، اس کے زیادہ احکام ہماری اس دنیا کے ساتھ ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، اور بعض احکام موت کے بعد کے بھی ہیں، وراثت کے، کفن دفن کے، لیکن اور پھر جو مردے ہیں ان کے بارے میں بعض احکام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ہمیں تھوڑا علم دیا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی اللہ نے کہا ہے کہ تھوڑا علم دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ہمارے اوپر کھول دے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں پر پردے رکھے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کا جو بدن ہے، بدن جو ہے یہ گل سڑ جاتا ہے، اور بدن اگر گل سڑ جائے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ نعوذ باللہ بندہ فاسق و فاجر تھا، قطعی طور پر اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ نیک بندہ جو ہے اس کا بدن بھی تحلیل ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، مٹی کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن جو بندے کیمسٹری کو، بائیو فزکس کیمسٹری کو سمجھتے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ میٹیریل ڈی شیپ ہوتا ہے، میٹیریل ختم نہیں ہوتا، یعنی کائنات کے اندر جو چیز وجود میں آتی ہے نا، اس کا ایک اور وجود تو بن جاتا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ پلاسٹک بنا ہے، اب آپ دیکھیں عمدہ پلاسٹک ہے، پھر وہ دوبارہ سے اس کو کرش کرتے ہیں، توڑ کر اس کی ایک نئی شیپ بنا لیتے ہیں، پھر وہ ٹوٹتی ہے، پھر اس کی کوئی نئی شیپ بنا لیتے ہیں، پھر وہ ٹوٹتی ہے، پھر اس کی نئی شیپ بنا لیتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی جو علوم رکھتے ہیں، دنیاوی علوم کے جو ماہر ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ میٹیریل جو ہے اس کی شکل اور ہو جاتی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتا۔
ایسے ہی مٹی کے اندر یہ وجود مٹی تو ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بندہ کہے کہ وجود ہی ختم ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہوتا. بس یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اور دوسری بات ہے کہ کسی کافر کا جو وجود ہے وہ باقی بھی رہ سکتا ہے. جیسے مصر کے فرعون ہیں، ان کی ممیاں ہیں، عجائب گھر مصر کے لاشوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ممیفکیشن کا جو عمل ہوتا تھا، انتڑیاں اور گلنے سڑنے والی جو چیزیں تھیں وہ نکال کر ایسا کیمیکل پیٹ کے اندر بھر دیا جاتا تھا کہ جو جسم کو محفوظ کر دیتا تھا، یعنی وہ اس کو محفوظ موم کی طرح بنا دیتا تھا کہ جسے اس کے اندر تغیر تبدیلی نہیں. اب اسی طرح انگریزوں نے جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان پر بڑے سارے تجربات بھی کیے ہیں، ان کو تعلیل کر کے، ان کو سیو کر کے مختلف تجربات بھی. کافروں کی لاشیں جو ہیں وہ ایک وقت تک بھی محفوظ رہ سکتی ہیں. تو کسی کی نیکی بدی کا اس کے ساتھ تعلق نہیں جوڑنا چاہیے. نیک بندے کا وجود بھی تعلیل ہو جاتا ہے اور کسی بد بندے کا وجود بھی اللہ باقی رکھ سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں جو وہی جانتا ہے، مخلوق میں سے اور کوئی نہیں جانتا. سردی کے اندر سجدے کے دوران آپ پگڑی پر، کپڑے پر، ٹوپی پر جو ہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں. صرف یہ کہ بیلنس ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ کا ماتھا ٹکے ہی نہ، ایسے ایسے ہلتا رہے. یعنی اگر آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو آپ اس ٹوپی کے اوپر سجدہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اس کا نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر تعلق ہے تو کب پڑھنی چاہیے، تکبیر اولیٰ سے پہلے یا بعد؟ نبی علیہ السلام رات کی نماز میں نوافل میں اس دعا کو دعائے استفتاح کے طور پہ اللہ اکبر کہہ کر جب ہم اللہم باعث بینی پڑھتے ہیں یا سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، اس جگہ پر نبی علیہ السلام اس کو پڑھتے تھے. اب ہم نے جب اعتراض کیا زبانی نیت پر 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے کہ یہ کسی حدیث میں نہیں آتی، تو بعض لوگوں نے پھر زبانی اپنی مادری زبان میں یا اردو زبان میں نیت کرنے کی جگہ پر اس کو شامل کر دیا، انی وجہت وجہی للہ. تو یہ جو ہے یہ نماز سے پہلے بطور نیت کے پڑھنا درست اور جائز نہیں ہے. دوسری شادی کی سنت پوری کرتے ہوئے پہلی خطرناک بیوی خامند کو فائر مار دے تو کیا یہ موت شہادت کی موت ہوگی؟ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جائز عمل ہے، اس کا تعلق وجوب یا فرض کے ساتھ نہیں ہے، اور حالات و واقعات کے پیش نظر انسان کو اپنی ذات اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اس عمل کو اختیار کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے انسان کی نہ ذات محفوظ ہو نہ اس کی عزت محفوظ ہو اور اس کے لیے دوسری شادی جو ہے وہ فتنہ بن جائے، ایسی صورت میں نہیں. فتنوں کا دور ہے بھائی، ایک بیوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہوں پورا سانو کرن دی توفیق دے دے. ہاں جی، ہر شے جی اج جمعے چ میں آکھیا نا شادی ہون تو بعد بندے دی ہر شے بیبی نال جڑ جاندی. بڑے بڑے نبی پاک نے فرمایا ناقصۃ العقل ہے، لیکن بندے دنا دی بھی عقل مار چھڑ دی. یہ سارے سوال فضول ہیں جی. ہاں، نبی علیہ السلام کا جب کفن یا زمین سے آپ کی جو چادریں ہیں نبی علیہ السلام کی، وہی آپ کو بطور کفن کے پہنائی گئی ہیں. بناوٹی چیزیں ہیں، لوگوں نے ایسی چیزیں بناوٹی بنائی ہوئی ہیں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک.